آپ دیکھ رہے ہیں افق ٹی وی، آپ کے ساتھ میں ہوں خواجہ اعظم، حیرت انگیز اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ابھی تک ایسی ہیں جن کو انسان سمجھنے کی پوری کوشش کرتا رہا ہے، مگر مکمل طور پر سمجھنے میں اسے کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ اہل علم، عقل و دانش رکھنے والے اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، مگر بار بار ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ان میں ایک وائنچ کا مخطوطہ بھی ہے۔ یہ 15ویں صدی عیسوی میں لکھا گیا ایک مسودہ ہے جس کو انسان اپنی پوری کوشش کے باوجود پڑھنے میں بری طرح ناکام ہوا ہے۔ اور یہ کس زبان میں لکھا گیا، کس نے اس کو تحریر کیا اور یہ کس موضوع پر لکھا گیا، یہ ایک راز ہے اور انسان ابھی تک اس راز سے پردہ اٹھانے میں بری طرح ناکام ہے۔ بعض ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ کسی ایسی زبان میں لکھا گیا جس کا اہل زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لگتا۔ کچھ لوگ تو اس کو جنات کی کارستانی بھی کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ ہے کیا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کی بروقت دستیابی کے لیے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں۔ یہ معلومات ہاتھ سے لکھی گئی کتاب جس کو مخطوطہ کہا جاتا ہے کہ چھپے راز کے بارے میں ہے۔ اس کو وائنچ کا مخطوطہ کہا جاتا ہے۔ یہ نامعلوم تحریری نظام میں دستی طور پر تحریری کوڈ میں ہے۔ سائنسدانوں نے کاربن ڈیٹنگ کے ٹیسٹ سے اس کی عمر کا اندازہ 15ویں صدی کے اوائل یعنی 1404 سے 1438 تک کا لگایا ہے اور یہ اٹلی میں مرتب کیا گیا۔ اس مخطوطے کا نام ولفریڈ وائنچ کے نام پر رکھا گیا، جو پولینڈ میں سموگیتی زبان کے ایک ڈیلر تھے جس نے اس کو 1912 میں خریدا تھا۔ اس کے کچھ صفحات غائب ہیں اور تقریباً 240 صفحات باقی ہیں۔ متن بائیں سے دائیں لکھا گیا ہے اور صفحات پر تصویریں اور خاکے بنے ہوئے ہیں۔ وائنچ کے اس مخطوطے کا مطالعہ بہت سے پیشہ ور اور شوقیہ کوڈ بریکروں نے کیا ہے اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، جن میں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے امریکی اور برطانوی کوڈ بریکر شامل ہیں۔ ابھی تک کسی نے بھی واضح طور پر متن کی وضاحت نہیں کی ہے اور یہ خفیہ نگاری کی تاریخ کا ایک مشہور کیس بن گیا ہے۔ 1969 میں وائنچ کے مسودے کو ہینس پی کراؤس نے ییل یونیورسٹی کو عطیہ کیا تھا اور اس کو نایاب کتاب اور مخطوطہ کے حصے میں رکھا گیا ہے۔ جہاں تک اس مخطوطے کی فزیکل خصوصیات کا محققین نے مطالعہ کیا ہے، جو کہ اس طرح ہے: مخطوطے کی لمبائی 23.5، چوڑائی 16.2 اور موٹائی 5 سینٹی میٹر ہے۔ صفحات کی کل تعداد 240 کے لگ بھگ ہے۔ نسخے کے مختلف حصوں سے آنے والے نمونوں کی ریڈی کاربن ڈیٹنگ کا آغاز 2009 میں ایریزونا یونیورسٹی میں کیا گیا تھا۔ نتائج کا تجربہ تمام نمونوں کے مطابق تھا اور 1404 سے 1438 کے درمیانی عرصے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ 2014 میں پروٹین کی جانچ سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ پرچہ بچڑے کی جلد سے بنایا گیا تھا اور سائنسی تجزیوں سے معلوم ہوا ہے کہ مخطوطہ تخلیق کرنے سے پہلے اس پر لکھا گیا تھا۔ بہت سے صفحات میں کافی نقاشی یا چارٹ ہیں جو مختلف رنگوں سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس سیاہی میں لوہے، سلفر، پوٹاشیم، کیلشیم اور کاربن کی بڑی مقدار موجود ہے اور کچھ زنک اور انڈے کی سفیدی کی موجودگی کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ یہ الفاظ 14ویں اور 15ویں صدی کے آخر میں یورپی حروف سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ان الفاظ کا کسی زبان میں کوئی معنی نہیں ملتا۔ اس کا متن 1,70,000 حروف پر مشتمل ہے۔ متن کو مختلف لمبائی کے تقریباً 35,000 گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بہت سے محققین نے الفاظ کی انتہائی مستقل ساخت پر بھی تبصرہ کیا ہے۔ پینسلوانیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں قدیم زبانوں کے ماہر پروفیسر گونزو روبیو نے کہا، جن چیزوں کو ہم گرامٹیکل مارکر کے نام سے جانتے ہیں، وہ چیزیں جو الفاظ کے شروع یا اختتام پر عام طور پر پائے جاتے ہیں، جیسے ہماری زبان میں ایس یا ڈی، اور جو گرامر ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کبھی بھی وسط میں ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ وائنچ کے مخطوطے میں ہیں۔ ہر صفحے میں 1 یا 2 پودوں اور متن کے کچھ پیراگراف دکھائے جاتے ہیں جو اس وقت کے یورپی جڑی بوٹیوں کی شکل میں ہیں۔ ان ڈرائنگ کے کچھ حصوں میں فارماسیوٹیکل سیکشن میں دکھائی جانے والے خاکوں کی بڑی اور صاف نقول ہے۔ دکھائے گئے پودوں میں سے کوئی بھی واضح طور پہ قابل شناخت نہیں ہے۔ فلکیات یا علم نجوم کی تجویز کردہ سرکلر ڈایاگرام پر مشتمل ہے۔ ان میں سے کچھ میں سورج، چاند اور ستارے ہیں۔ ایک صفحے پر رقم کے خطوط کے لیے روایتی علامتوں کی نمائش کی گئی ہے۔ ان میں سے ہر ایک میں خواتین کے خاکے ہیں۔ زیادہ تر خواتین کم از کم جزوی طور پر عریاں ہوتی ہیں اور ہر ایک کو لیبل لگا ہوا ستارہ دکھائی دیتا ہے۔ کتاب کا پہلا حصہ جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہے، لیکن پودوں کی شناخت کرنے میں کوششیں ناکام ہوئی ہیں۔ حیاتیاتی حصے میں بیسن اور ٹیوبوں کی ترجمانی بعض اوقات کیمیا سے متعلق ہونے کے مترادف ہوتی ہے، پھر بھی وہ اس دور کے کیمیاوی ساز و سامان سے بہت واضح مماثلت رکھتے ہیں۔ اس مخطوطے کو مختلف ماہرین خفیہ نگاری نے 1500 سے 1900 کے درمیان میں پڑھنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہے، جن میں جارج باریش، ایتھناسس کرچر، پراگ یونیورسٹی کے ریکٹر
ڈاکٹر جان مارک مارسی شامل ہیں۔ یہ ماہرین کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے کہ آخر یہ کس رسم الخط میں لکھا گیا ہے۔ اس مخطوطے کے ساتھ اس دور کے خطوط بھی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ان کے دور میں خط و کتابت بھی ہوئی، مگر کوئی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ اس دوران یہ مخطوطہ مختلف لوگوں کے پاس رہا، جن میں بوہیمیا کے بادشاہ روڈولف دوم بھی شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ روڈولف دوم نے بہت کوشش کی کہ اس کتاب کا اسرار معلوم کیا جائے، مگر کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ کچھ لوگوں کو شبہ ہے کہ وائنچ نے خود ہی اس مخطوطہ کو گڑھ لیا ہے۔ ایک قدیم کتاب ڈیلر کی حیثیت سے اس کے پاس شاید ضروری جانکاری اور ذرائع تھے۔ مزید یہ کہ بارش کا خط اور مارسی کا خط صرف ایک مخطوطہ کے وجود کو قائم کرتا ہے، نہ کہ یہ وائنچ کا مخطوطہ ایک ہی ہے۔ یہ خطوط ممکنہ طور پر وائنچ کو اس مخطوطہ کو گڑھنے کی ترغیب دے سکتے تھے۔ ساری کوششوں کے باوجود وائنچ کے مخطوطے کے راز کو کھولا نہیں جا سکا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ خلائی مخلوق کی کتاب ہے، کچھ کے مطابق یہ جنات کی کتاب ہے، اور کچھ ماہرین کے مطابق یہ خفیہ زبان میں تحریر کی گئی ہے۔ امید ہے وقت گزرنے کے ساتھ اس کی گتھی سلجھ جائے گی۔ مزید اپ ڈیٹ کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔